بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی ای الکلمۃ اسم و فعل و حرف ای منقسمۃ الی هذه الاقسام الثلاثة ومنحصرۃ فیها لأنها ای الکلمۃ لما كانت موضوعة لمعنى والوضع يستلزم الدلالة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی ای الکلمۃ اسم و فعل و حرف۔ کلمہ کی تعریف سے ہم فارغ ہوئے، اس میں الکلمہ پر تفصیلی گفتگو ہوئی، لفظن پہ ہوئی، وضع پہ ہوئی، مانن پہ ہوئی، مفردن پہ ہوئی۔ علامہ شارح جامی نے ہر لفظ پہ تعریف کی، جو ہر لفظ ہے اس پہ مکمل تشریح اور اس کی توضیح کی۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے عبارت، قافیہ کی عبارت ہے وہی اسم و فعل و حرف۔ شیخ ابن عاجب نے کلمہ کی تعریف کے بعد کلمہ کی کیا کی؟ تقسیم کی اسم، فعل اور حرف کی طرف۔ اب اس میں دیکھیں ذرا، وہی ای الکلمۃ، یہ شیخ جامی کی عبارت ہے، کن کی؟ علامہ شارح جامی کی غرض اس سے ایک اعتراض کا دینا ہے جواب، ایک اعتراض کا، کس کا؟ ایک اعتراض۔ اب اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ اس جو متن میں ہیہ آئی ہے، اس ہیہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ہیہ ضمیر کا تو اس میں اگر آپ قافیہ کو دیکھیں نا، تو قافیہ کی عبارت ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد وہی اسم و فعل و حرف۔ یہ عبارت ہے۔ ضمیر کا مرجع پیچھے دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کتنی؟ پیچھے دو ہی چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ایک معرف الکلمۃ اور ایک لفظ وضع لمعنى مفرد تعریف۔ یہ الکلمۃ معرف اور لفظ وضع لمعنى مفرد، یہ تعریف۔ تو ضمیر کا مرجع میں یہ دو ہی احتمال ہے، یا تو ضمیر ہیہ کا مرجع الکلمۃ معرف ہے، یا پھر ضمیر کا مرجع کلمہ نہیں بلکہ مفہوم کلمہ ہے، لفظ وضع لمعنى۔ مفہوم کلمہ سے مراد تعریف، لفظ وضع لمعنى مفرد۔ اب سوالیہ ہے، ضمیر کا مرجع اگر کلمہ کو بنائیں تو یہ بھی درست نہیں، ضمیر کا مرجع مفہوم کلمہ لفظ وضع لمعنى مفرد، اس کو بنائیں، یہ بھی درست ہے۔ اچھا، ضمیر کا مرجع الکلمۃ کو بنائیں تو درست نہیں ہے۔ وہ کیوں بلا؟ وہ اس لیے کہ اس کے شروع میں اور الف لام داخل ہونا کس کا خاصہ ہے؟ تو الکلمۃ تو کیا ہوا؟ اسم۔ تو پھر اس اسم کی تقسیم اسم کی طرف، یہ تقسیم الشیء الی نفسی ہی ہوا، اور اس اسم کی تقسیم فعل اور حرف کی طرف، یہ تقسیم الشیء الی غیری ہو، اور تقسیم الشیء الی نفسی ہی الی غیری ہی، یہ باطل ہے، یہ درست ہے۔ اور اگر ضمیر کا مرجع لفظ وضع لمعنى مفہوم کلمہ ہو تو وہ مذکر ہے، جبکہ ضمیر مؤنث کے ہے تو راجع اور مرجع میں مطابقت نہ ہوئی۔ تو سوال ہے پھر ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس کا ای الکلمۃ کہہ کے علامہ شارح جامی نے کیا دے دیا؟ شارح جامی فرماتے ہیں کہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ رہا جی ضمیر کا مرجع اگر کلمہ ہو تو اس سے تو تقسیم الشیء الی نفسی الی غیری لازم آتی، تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں ضمیر کا مرجع تو کلمہ ہی ہے، لیکن یہ جو تقسیم آگے ہو رہی ہے نا، یہ تقسیم کلمہ کی نہیں بلکہ مفہوم کلمہ کی۔ تقسیم کس کی ہو رہی ہے؟ خرابی تب لازم آتی ہے جب یہ کہیں کہ ضمیر کا مرجع بھی کلمہ ہے اور تقسیم بھی کلمہ کی۔ ہم کہتے ہیں مرجع تو کلمہ ہے لیکن تقسیم کلمہ کی نہیں ہے بلکہ مفہوم کلمہ کی ہے، تو اب وہ خرابی لازم نہیں آتی۔ یا دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ضمیر کا مرجع مفہوم کلمہ ہے۔ رہا جی اس صورت میں تو راجع اور مرجع میں مطابقت نہیں ہوتی، تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں، آپ کو کس نے کہا کہ جو مفہوم ہے وہ مذکر ہے؟ جب کلمہ مؤنث ہے تو اس کا مفہوم بھی کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا، کیونکہ شیء کا مفہوم اس کے تابع ہوتا ہے۔ تو جب کلمہ مؤنث تو مفہوم بھی مؤنث ہوگا، لہذا راجع اور مرجع میں کیا ہو جائے گی؟ مطابقت ہو جائے گی۔ چلیے دیکھیں، اور وہ یعنی کلمہ اسم فعل حرف ہے، ای منقسمۃ الی هذه الاقسام ثلاثہ، یعنی وہ تین قسموں کی طرف کیا ہونے والا ہے؟ تقسیم۔ الکلمۃ لفظ
वदिया लिमानन मुफरदिन वहिया इस्मुन व फ़ेलुन व हर्फुन। अच्छा शुरू। अच्छा अब ये देखें, अल कलिमतु लफ्ज़ुन वदिया लिमानन मुफरदिन वहिया इस्मुन व फ़ेलुन व हर्फ। अच्छा इसमें ये एतराज़ होता है, एतराज़ ये होता है अई मुनक़सिमतुन, अई मुनक़सिमतुन, इस इबारत से गर्ज़े शारे एक एतराज़ का देना है। किस इबारत से? अई मुनक़सिमतुन। अच्छा एतराज़ ये होता है कि हिया ज़मीर जो है ये है मुब्तदा, क्या है, और इसम फ़ेल हरफ में से हर एक इसकी क्या है, ख़बर है। तो ज़मीर का मर्जी है कलिमा, ठीक है, वो है जिन्स, कलमा क्या है, और इसम फ़ेल हरफ ये क्या है, नौए। तो जब इनमें से हर एक को ख़बर बनाएंगे तो नौ का हमल हो जाएगा किस पर, जिन्स पर। तो नौ का हमल जिन्स पर ये दुरुस्त नहीं है, नौ का हमल जिन्स पर ये दुरुस्त क्यों दुरुस्त नहीं है? उसकी वजह यह है कि हमल का मतलब ये होता है कि ख़बर का मुब्तदा के तमाम अफराद पर सादिक आना, ख़बर का मुब्तदा के, तो जब ये ख़बर मुब्तदा के तमाम अफराद पर सादिक आएगी इसका मतलब ये होगा कि हर कलमा इसम है या तमाम कलमे, तमाम कलमे इसम हैं, तमाम कलमे तमाम, यानी हर कलमा इसम है। और अगर इसको ख़बर बनाए फ़ेल को कि हर कलमा फ़ेल है, इसको बनाए तो जिस तरह इसमें अल हयवानु इंसानुन, अल हयवानु, अल हयवान क्या है, जिन्स, और इंसान क्या है, नौ। तो इसका मतलब ये होगा कि तमाम हैवान इंसान हैं, तमाम हैवान, यही हमल का मतलब है कि सिद्कुल ख़बरी अन जमी अफरादिल मुब्तदाई, सिद्कुल ख़बरी अन जमी अफरादिल, कि ख़बर का मुब्तदा के तमाम अफराद पर सादिक। तो तमाम हैवान इंसान या दुरुस्त नहीं। इसी तरह तमाम कलमे इसम हैं, तमाम फ़ेल हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है, बाद कलमे इसम होते हैं, बाद हरफ होते हैं, बाद फ़ेल होता है। हर कलमा ना तो इसम होता है ना फ़ेल होता है ना, तो ये ख़राबी लाज़िम आती। उसका यहाँ से मुनक़सिमतुन कह के अल्लामा शार जामी ने क्या दिया, जवाब ये दिया, मुनक़सिमा से इशारा कर दिया। यहाँ हमल से मुराद जो आप माना बयान कर रहे हो वो वाला कौन सा, सिद्कुल ख़बरी अन जमी अफरादिल मुब्तदाई, हमल से मुराद ये नहीं है, बल्कि यहाँ हमल से मुराद तक़सीम है। हमल से मुराद ये किससे इशारा किया, मुनक़सिमतुन इला हाज़िहिल अक़साम से, कि यहाँ हमल से मुराद क्या है, तक़सीम। मतलब यह है कि ये जो जिन्स है ना, ये जिन्स, ये कलमा, ये इन तीन किस्मों की तरफ क्या है, तक़सीम होने वाला है। ये कलमा इन तीन किस्मों की तरफ, तो यहाँ हमल से मुराद क्या है, तक़सीम है। चलें जी मिटाएं नीचे वाला। यहाँ फिर अई मुनक़सिमतुन इला हाज़िहिल अक़साम से गर्ज़े शारे तीन एतराज़ों का जवाब देना है। यहाँ एक एतराज़ क्या, यहाँ अच्छा तीन एतराज़ क्या। सबसे पहला एतराज़ पहले ये है कि हिया मुब्तदा है और इस्म फ़ेल रविस की क्या है, ख़बर है। मुब्तदा और ख़बर में मुताबिकत का होना ज़रूरी है। तज़कीर व तानीस में मुब्तदा मुअन्नस है और ख़बर, समझ आ गई कि नहीं। हालांकि मुब्तदा और ख़बर में तज़कीर व तानीस में मुताबिकत का होना ज़रूरी है। नंबर दो, ये कायदा है कि जब ज़मीर मर्जी और ख़बर के दरमियान आ, ये ज़मीर है, अल कलमा इसका क्या है, मर्जी, और इस्म फ़ेल हरफ इसकी क्या है, ख़बर। तो ज़मीर दरमियान में आ गई, किस किस के, मर्जी के और ख़बर के। तो ज़ाब्ता ये है कि जब ज़मीर मर्जी और ख़बर के दरमियान आ जाए तो ख़बर की रियायत करना औला है। लिहाजा इनको कहना चाहिए था वहिया की बजाय वहु व इस्म व फ़ेलुन, वहु व, यह दूसरा इतराज़। तीसरा इतराज़ ये है, कायदा बताया कि हर वो लफ्ज़
جو جمع ہو حرف جمع کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ حرف جمع کے ساتھ. تو وہ ایسے ہی ہے جیسے لفظاً جمع ہوتا ہے, وہ ایسے ہی ہے جیسے. تو یہاں یہ واو جمعیت کے لیے ہے. تو اس اسم فعل حرف یہ واو جمعیت کے ساتھ یہ کیا ہے؟ جمع ہے. تو یہ ایسے ہوا جیسے لفظاً کیا ہوتا ہے؟ جمع. تو اس کا مطلب ہے وہ کلمہ اسم فعل حرف تینوں کا مجموعہ ہے, یعنی تینوں مل کر تو کلمہ ہے, ہر ایک الگ الگ کلمہ. سمجھ آگئی کہ نہیں؟ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, ہر ایک الگ الگ کیا ہے؟ کلمہ ہے. تو اس کا منقسمۃ کہہ کے ان تینوں اعتراضوں کا کیا دیا؟ پہلا کیا ہوا تھا کہ مبتدا و خبر میں مطابقت نہیں, تو اس کا کہا اسم فعل حرف اس کی خبر ہی نہیں, اس کی خبر تو محذوف ہے, وہ ہے منقسمہ. اب مبتدا و خبر میں مطابقت ہوگی. دوسرا کہ جی خبر کی رعایت کرنا اولا ہے, تو خبر کی رعایت بھی ہوگی. خبر مؤنث ہے منقسمہ تو مبتدا بھی ہی مؤنث ہے. اور تیسرا کہ جو حرف جمع کے ساتھ جمع ہو وہ ایسے جیسے لفظاً جمع ہے, تو اس کا مطلب ہوا کہ تینوں مل کر کلمہ ہے, ہر ایک کلمہ نہیں. تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ خبر ہے ہی نہیں, خبر تو کیا ہے؟ محذوف ہے, وہ ہے منقسمہ تن, لہذا یہ خرابی لازم نہیں آتی. دیکھیں جی, اور وہ یعنی کلمہ اسم فعل حرف ہے. ای منقسمۃ الی هذه الاقسام الثلاثۃ, یعنی کلمہ ان تین قسموں کی طرف تقسیم ہونے والا ہے. اب دوسری بات سمجھیں, یہاں سے کلمہ کی کیا کی ہے؟ تقسیم. کس کی طرف؟ اسم فعل اور حرف. تقسیم دو طرح کی ہوتی ہے. کتنی طرح کی؟ نمبر ایک تقسیم الکل الی الاجزاء, تقسیم الکل الی. نمبر دو تقسیم الکلی الی الجزئیات. چلیے جی, اب تقسیم الکل الی الاجزاء کیا ہوتا ہے؟ تقسیم الکل الی الاجزاء میں جیسے السکنجبین ماء و خل و عسل. السکنجبین ماء و خل و عسل. کہ شکنجمی تین چیزیں ہیں, کیا کیا؟ پانی کھٹا میٹھا, پانی. تو یہ سکنجبین اس کی جو تقسیم ہے کس کی طرف؟ یہ تقسیم الکل الی الاجزاء ہے. تقسیم الکل الی الاجزاء میں کل جزء پر نہیں بولا جا سکتا, کل جزء پر. اور تقسیم الکلی الی الجزئی میں کلی جزئی پر بولی جا. اچھا, ایسا نہیں کہ شکنجوی صرف پانی ہے, یہاں صرف بلکہ تینوں کے مجموعے کل کو جزء پر بولا نہیں. اور تقسیم الکلی الی الجزئی میں کلی جزئی پر. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اسی طرح دوسرا فرق یہ ہے اس میں کہ جو تقسیم الکل الی الاجزاء ہوتی ہے اس میں عطف مقدم ہوتا ہے اور حکم مؤخر ہوتا ہے, کہ شکنجوی پانی اور کھٹا اور میٹھا تینوں کے مجموعے کا نام ہے. لیکن تقسیم الکلی الی الجزئی میں حکم پہلے ہوتا ہے, عطف بعد میں ہوتا ہے. یہ دو فرق ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کلمہ کی تقسیم ہے اسم فعل حرف کی طرف, یہ کیا ہے؟ تو یہ تقسیم الکلی الی الجزئی ہے. یہ کیا ہے؟ تقسیم الکلی الی الجزئیات ہے. پلے پڑ گیا جی. اچھا, اس کے بعد آگے عبارت آتی ہے وَمُنْحَصِرَةٌ فِيهَا. آگے متن آ جاتا لِأَنَّهَا. شیخ کی اس عبارت سے بھی غرض شارح جامی دو. نمبر ایک لِأَنَّهَا جو متن ہے یہ جار مجرور ہے, اور جار مجرور کا کوئی نہ کوئی انہوں نے کسی سے ملنا ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جار مجرور لِأَنَّهَا کا متعلق کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ لِأَنَّهَا ان تدل علی معنی فی, لِأَنَّهَا اما ان تدل علی معنی. یہاں سے شیخ ابن حاجب دلیل حصر پیش کر رہے ہیں. کیا پیش کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ دلیل دعوے پر ہوتی ہے, دلیل تو دعوی حصر تو پیچھے انہوں نے کیا نہیں, دلیل حصر پیش کر رہے ہیں لیکن دعوی حصر تو وَمُنْحَصِرَةٌ فِيهَا کہہ کے اس کا دے دیا.
پہلے سوال کا کہ جار مجرور کا متعلق کیا ہے، تو علامہ جامی نے کہا وہ مقدر ہے، وہ ہے منحصرہ کن، ٹھیک ہے۔ دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیا کہ دلیل دعوے پر ہوتی ہے لیکن دعویٰ عام ہے، دعویٰ خواہ مذکور ہو خواہ مقدر ہو۔ یہاں اگرچہ مذکور نہیں ہے دعویٰ، یہاں قافیہ میں دعویٰ اگرچہ لیکن مقدر ہے، جو اس مقام سے سمجھا جا رہا ہے۔ کس سے؟ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح سمجھا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے کلمہ کی تقسیم کی شیخ نے، کس کی طرف؟ اس کے بعد اگر چوتھی یا پانچویں یا چھٹی قسم ہوتی کلمہ کی تو اس کو بھی ذکر نہ کرنا، اس بات کی بین دلیل ہے کہ تین ہی ہیں، کلمہ تین میں بند ہے۔ تو یہ دعویٰ جب یہاں سے سمجھا گیا تو آگے اس پر دلیل دینا بالکل کیا ہے؟ درست ہے۔ دعوے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ لفظوں میں کیا ہو؟ موجود ہو، کیونکہ ضابطہ ہے السکوت فی مارد البیان بیان، السکوت فی مارد البیان یا السکوت فی موضع البیان بیان، ٹھیک ہے۔ بیان کی جگہ پہ خاموشی اختیار کرنا بھی بیان ہوتا ہے۔ یہاں بھی جب وہ تقسیم کر رہے تھے تو اس کے بعد انہوں نے چوتھی یا پانچویں کو ذکر نہیں کیا بلکہ کیا کی؟ خاموشی اختیار کی۔ تو یہ بھی بیان ہے کہ تین ہی ہیں، تین سے زیادہ تو کلمہ ان تین قسموں میں بند ہے۔ تو آگے وجہ حصر پیش کر رہے ہیں، اس پر دلیل حصر دے رہے ہیں۔ ای منقسمۃ الی هذه الاقسام الثلاثۃ، یعنی وہ کلمہ ان تین قسموں کی طرف تقسیم ہونے والا ہے، ومنحصرۃ فیہا، اور ان تین قسموں میں بند ہونے والا ہے، ان تین قسموں میں